بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نظریہ پاکستان ٹی وی سے نشر ہونے والے ہفتہ وار پروگرام آئین، قانون اور عوام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سردار آفتاب ورک۔ آج کی اس نشست میں ہمارے مہمان ہیں ملک کے ممتاز قانون دان جناب محترم محمد افتخار اللہ ڈھیلوں صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر قانون کے ساتھ مکمل آگاہی دیں اور وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنے حقوق اور فرائض کو قانون اور آئین کے حوالے سے پہچانتے ہوں تاکہ وہ ملک و قوم کی تعمیر میں ایک مثبت اور بہتر کردار ادا کر سکیں۔ لہٰذا ہماری گزارش ہوگی کہ جس طرح سے ہم جس جذبے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، آپ عذراء کرم اس کو سنیے گا، ضرور اس کو یاد بھی رکھیے گا، تاکہ یہ ملک جو تاریخ کی بے مثال قربانیاں دے کر بنا ہے وہ ملک ایک عظیم ملک بنے، یہ قوم ایک عظیم قوم بنے اور پاکستان بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کہلائے۔ تو جناب محترم افتخار اللہ ڈھیلوں صاحب، آپ سے ایک پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی پولیس آفیسر کسی سڑک کو، گلی کو یا راستے کو بلاک کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ورک صاحب، چونکہ اس پروگرام کا مقصد عوام کی آگاہی ہے، عوام کو اطلاع دینا ہے، عوام کو سکھانا ہے، لہٰذا میں عرض کروں کہ پولیس چونکہ جان مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، اس لیے پولیس آرڈر 2002 کے تحت اس کا سیکشن 124 ہے، جس کے مطابق پولیس کو اختیار حاصل ہے کہ اگر وقت کی ضرورت ہو، حالات کا تقاضا ہو، تو وہ سڑک شاہراہ عام کو بھی بند کر سکتی ہے، گلی میں بھی وہ بیریئر لگا سکتی ہے اور اس کو بند کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے۔ ڈھیلوں صاحب، سڑک پر چلتے ہوئے، گلی بازار میں چلتے ہوئے کسی بھی شخص کو کوئی پولیس آفیسر راستے میں روک کر اس کی تلاشی لے سکتا ہے؟ جناب ورک صاحب، بالکل قانون میں پولیس آفیسر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ کوئی مشکوک شخص گلی میں سے گزر رہا ہے یا کوئی مشکوک گاڑی شارع عام پہ چل رہی ہے یا سڑک میں یا گلی میں چل رہی ہے، تو اس کو روک کر اس کی تلاشی لی جا سکتی ہے، اور تلاشی لینے کے بعد اگر واقعتاً وہ فیک ڈاکومنٹ پہ ہے یا اس میں کوئی منشیات ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو خلاف قانون عمل ہے، تو وہاں پولیس آفیسر کو اختیار ہے کہ اس کو قبضے میں بھی لے سکتا ہے، اور وہ قبضے کا ثبوت روزنامچہ میں اس کا اندراج کرے گا، اور آئندہ 24 گھنٹے میں وہ علاقہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں اس کی بھی اطلاع کرے گا، اور جو گاڑی یا شخص اس نے مشکوک حالت میں پکڑا ہے اس کی اطلاع اپنے کنسرنڈ ڈی پی او جو ڈسٹرکٹ کا اعلیٰ افسر پولیس آفیسر ہوتا ہے اس کو اطلاع کرنا بھی مینڈیٹری ہے۔ پولیس آرڈر 2002 میں اس کی وضاحت موجود ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پولیس آفیسر کسی کی گاڑی یا کسی شخص کو بے جا تھانے میں رکھے یا اس کی گاڑی کو بلا تحریر قبضے میں ویسے تھانے میں رکھے تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، تو ان حالات میں ڈپارٹمنٹل ایکشن اس پولیس آفیسر کے خلاف کیا جا سکتا ہے۔ کسی پولیس آفیسر کو تفتیش کے دوران اگر کوئی رقم ملتی ہے، کوئی برآمد ہوتی ہے چیز کسی ڈکیٹ سے، کسی چور سے، کسی واردات میں کی ہوئی، اس رقم یا اس شے کو پولیس آفیسر کہاں پہ رکھے گا اور کس قانون کا کیا تقاضا ہے کہ وہ کس طرح سے اصل مالک کے پاس پہنچے گی؟ جناب ورک صاحب، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔
چونکہ ہماری پولیس کا یہ وتیرہ ہے بدقسمتی سے کہ یہ جو کیس پراپرٹی ہوتی ہے بالخصوص کوئی نیٹ اماؤنٹ یا کوئی ویلیویبل کوئی گولڈ یہ چیزیں ساری، تو یہ دو طرح کی ریکوری ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو ایسی پراپرٹی جو دوران تفتیش انویسٹیگیشن کے دوران کسی ملزم سے برآمد ہوتی ہے یا ملزم کی پوائنٹیشن پر برآمد ہوتی ہے. وہ پراپرٹی وہ تھانے دار یا وہ اپنے پاس SHO وہ بالکل نہیں رکھ سکتا. قانون کے مطابق علاقے کا محرر، وہ جو تھانے کا محرر ہے، وہ اس کو روزنامچے میں اس کا اندراج کرے گا اور اس کیس پراپرٹی کو مال خانہ میں جمع کروا دیا جائے گا. اس کیس پراپرٹی جو ویلیویبل چیز ہے اس کو وہ متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کی کورٹ سے اس کو اس کی سپرداری کروائے گا اور وہ اصل مالک تک وہ پہنچ جائے گی. دوسری قسم ہے انکلیمڈ پراپرٹی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک پہ، گلی میں، شارع عام پہ پراپرٹیز پکڑی چیزیں، قیمتی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور وہ عام حالات میں لوگ اس کو پکڑتے نہیں. تو بعض کیا کرتے ہیں، پولیس والے پکڑ لے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کو تھانہ لے جاتے ہیں، پھر اس کو اپنے ذاتی تصرف میں یا اپنے ذاتی استعمال میں لے جاتے ہیں. قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. ناظرین، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم لوگ اپنے پالتو کتوں کو گلیوں میں، پارکوں میں، بازاروں میں چھوڑ دیتے ہیں، سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں اور اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے فیشن کی علامت ہے، یہ ہماری آزادی ہے. تو اسی پہ ہم سوال کر رہے ہیں محترم ڈھیلو صاحب کو کہ گلیوں میں اپنے پالتو کتوں کو چھوڑنا، گلیوں میں مال مویشی باندھ دینا، گلیوں میں بھیڑ بکریاں باندھ دینا، گلیوں میں چارپائیاں بچھا کر بیٹھ جانا، کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ سیکشن 138 ہے، 138 پولیس آرڈر 2002 کا، جو کوئی شہری گلی کو، شارع عام کو نہ تو پول لگا کے، نہ وہاں گاڑی کھڑی کر کے، نہ وہاں جانور باندھ کے اس کو بند کر سکتا ہے. یہ کسی شہری کو، خاص اس کا گھر بالکل ساتھ ہو، اس کا دروازہ گلی میں کھلتا ہو، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مویشی باندھ کر یا اپنی گاڑی کھڑی کر کے یا کوئی پول لگا کے شارع عام کو بند کرے. لہٰذا پولیس آرڈر 2002 کے تحت اس کے خلاف پینل ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کو 10,000 تک فائن بھی کیا جا سکتا ہے اور اس شخص کو 30 دن کے لیے جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے. کہ سیکورٹی ایجنسیز کے اہلکار کی یونیفارم کا رنگ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ جو با اختیار سرکاری ادارے ہیں ان کے ملازمین کی یونیفارم سے ملتا ہے. کہیں پولیس کے ساتھ جا ملا، کہیں رینجرز کے ساتھ جا ملا، کہیں فوج کی یونیفارم کے ساتھ جا ملا، کہیں کسی دیگر سرکاری ادارے کے ملازم کے ساتھ جا ملا. پولیس آرڈر 2002 اس پہ کیا کہتا ہے؟ جی بالکل، ورک صاحب بڑا اچھا سوال کیا ہے. آج کل پاکستان میں ہر جگہ پہ یہ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں، یہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی والے ہیں، ان ایجنسیوں نے مختلف یونیفارم پہنے ہوئے ہیں اور وہ یونیفارم موسٹلی پولیس سے ریزمبلنس ہے، ان کی مشابت ہے، آرمی کی یونیفارم سے مشابت ہے یا پھر ایلیٹ فورس کی وردی سے مشابت ہے. تو پولیس آرڈر 2002 کے تحت اور پاکستان پینل کوڈ کے تحت پروویژن موجود ہے جس کے مطابق کوئی بندہ، کوئی سیکیورٹی ایجنسی جو ہماری ڈسپلنڈ فورس کی یونیفارم ہے، مثلا پولیس کی ہے، پاکستان آرمی کی ہے، پاکستان ایئر فورس کی ہے، پاکستان نیوی کی ہے، وہ یونیفارم اس طرح کی یا اس سے ملتی جلتی ریزمبلڈ یونیفارم نہیں پہن سکتے. پولیس آرڈر 2002 میں اس کی بھی وضاحت موجود ہے اور اس کی سزا بھی موجود ہے. ناظرین، میں یہ اعزاز حاصل کروں گا آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ آپ اپنی زندگی میں قانون کا احترام کریں، قانون کی حکمرانی کو قائم رہنے دیں، آئین کی بالادستی کو قائم رکھیں اور اپنے آپ کو اس طرح کا شہری بنائیں کہ جب آپ گفتگو کریں، آپ کو عمل کریں تو اس سے پتہ چلے کہ آپ کو قانون کا بھی پتہ ہے، قواعد و ضوابط کا بھی پتہ ہے اور آئین سے بھی آپ کو آگاہی ہے. لہٰذا یاد رکھیے گا کہ جو قومیں، جو افراد
अपने ऊपर कानून की हुक्मरानी कायम करती हैं, मुल्की आइन का एहतराम करती हैं, वो तरक्की का सफ़र आसानी के साथ तय कर सकती हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि पुलिस के साथ अपने रवैयों को मुकम्मल ज़िम्मेदारी का बनाएं, अपने हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना होने दें और अपने फ़राइज़ की तकमील करते रहें। पुलिस वालों का एहतराम करें, उनसे एहतराम अपनी लें, और जहां आपके हकूक़ की को खिलाफ वर्जी पुलिस वाला करे तो बिला तख़ीर आप पुलिस आर्डर 2002 के सेक्शन 155C 155C के तहत उस पुलिस ऑफिसर के साथ कार्रवाई करने का हक़ रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, हमारे साथ रहिए।